بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج مقامات حریری کا سبق نمبر 23 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے فَأَيُّ حَرَجٍ عَلَى مَنْ أَنشَأَ مُلَحًا لِلتَّنبِيهِ، یہاں سے لے کر وَأَخْلُصَ مِنْهُ لَا عَلَيَّ وَلَا لِيَا تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فَأَيُّ حَرَجٍ عَلَى مَنْ أَنشَأَ، پس کیا حرج ہے اس شخص پر جس نے لکھا ملحن نمکین باتیں، چٹپٹی باتیں، للتنبیہ بیداری کے واسطے، لا للتنبیہ نہ کہ ملمسازی کے لیے، ونحا بہا اور اس نے ارادہ کیا ہو اس سے، یعنی ان باتوں سے، منح تہذیبی تہذیبی اخلاق کا، لل اکاذیبی نہ کہ جھوٹی باتوں کا، وحل ہوا اور وہ آدمی اس میں نہیں ہے، الا بمنزلۃ من انتدب لتعلیم، مگر بمنزلہ اس شخص کے جس نے تعلیم کی دعوت دی، او ہدا یا اس نے رہنمائی کی، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، سیدھی راہ کی طرف، علی اننی راض بان احمل الہوی، اس کے باوجود میں اس پر راضی ہوں کہ خواہش نفس کو اٹھاؤں، یعنی نفس کا جو الزام ہے اس کو میں برداشت کروں، وَأَخْلُصَ مِنْهُ اور اس سے چھٹکارا حاصل کروں، اس حال میں لا علیہ ولا لیا کہ نہ میرے خلاف کچھ ہو اور نہ میرے حق میں کچھ ہو۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نیت کے صحیح ہونے اور مقامات کے لکھنے میں محنت کرنے کے باوجود میں اس بات پر راضی ہوں کہ اس کے عوض تعریف اور مدح کا جو صلہ مجھے ملنا چاہیے تھا اس کو ترک کر دوں، اور نفس کے اس خواہش کو کہ ترک کرنے کے اس بوجھ کو میں اٹھا لوں، تاہم اس سے خلاصی اس حال میں ہو کہ میرے حصے میں ثواب نہ آئے تو گناہ بھی نہ آئے، کم از کم مدح نہ آئے تو مذمت بھی نہ آئے، یعنی برابر سرابر میرے ساتھ معاملہ کیا جائے، اور میرے اس کام کو اگر اچائی کی آنکھ سے نہ دیکھا جا سکتا ہو تو کم از کم بیلی آنکھ سے اس کو نہ دیکھا جائے، اور اس کی وجہ سے میری مذمت نہ کیا جائے۔ میں اپنی مدح سرائی کو، اپنے کمال کو چھپانے پر راضی ہوں اور خواہش نفس کے اس بوجھ کے اٹھانے پر راضی ہوں، مگر اس شرط پر کہ کم از کم میری ہتک امیزی نہ ہو اور میرا مذاق نہ اڑایا جائے، مجھے حقارت کی آنکھ سے نہ دیکھا جائے۔ فَأَيُّ حَرَجٍ، ایو حرف استفہام ہے، اور حرج یہ حرجہ، حرجہ یحرج حرجن یعنی سمع سے ہیں، تنگی گناہ کے معنی میں، جیسے سورہ نور میں ہیں لیس علی المریض حرج، کہ نہیں ہے مریض پر کسی قسم کی تنگی، کوئی گناہ۔ علی من انشأ، انشأ ینشئ انشاء، یہ باب افعال سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہیں، لکھنے کے معنی میں ہے، یعنی اس شخص پر جس نے لکھا۔ مجرد میں یہ نشأ ینشأ نشأً نشوءً سے ہیں، پیدا ہونے اور پیدا کرنے کے معنی میں ہے۔ ملحن یہ ملحتن کی جمع ہے، ایسی بات جو بیداری کے واسطے ہو اور جس سے آدمی تھوڑے سے اس کے دماغ جو ہے وہ چکرا جائیں اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے، جس کو ہم نمکین بات یا چٹپٹی بات سے تعبیر کرتے ہیں۔ للتنبیہ، تنبیہ یہ باب تفعیل سے ہیں، اس کا مصدر ہیں
اور بیدار کرنے اور اٹھانے کے معنی میں ہیں، جیسے عرب کہتے ہیں نبہہ من نومہ، نیند سے اس کو اٹھایا، اور اسی طرح نبہ علی الشیء، کسی چیز پر متنبہ کرنا، مجرد میں یہ کرومہ سے ہیں، نبوہ ینبوہ نباہتاً، شریف ہونے کے معنی میں ہیں۔ تمویہ یہ باب تفعیل کا مصدر ہیں، موہ یموہ تمویہا سے ہیں، موہ علیہ الخبر، جھوٹی خبر سنانا، اور اسی طرح موہ الشیء بماء الذہب، سونے کا پانی چڑھانا، اور کسی چیز میں ملمہ سازی کرنا، مجرد میں یہ ماہ یموہ موہن سے ہیں، پانی پلانے کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں تنویہ سے مراد ایسی بات ہیں جو ظاہراً تو بڑی خوشنما ہو لیکن اندر سے در حقیقت نقصان دہ اور فاسد ہو۔ نحا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہیں، نصر سے ہیں، نحا ینحو نحوا، اس کا معنی ہے قصد کرنا، تو یہاں قصد کے معنی میں ہیں۔ منحا، منحا یہ مصدر ہیں، مصدر میمی، مقصد کو کہتے ہیں، اور یا یہ ظرف کا صیغہ ہیں، یعنی اس نے اس مقصد کا ارادہ کیا ہے، کیا ہو التہذیب، منح التہذیبی، یعنی تہذیبی اخلاق کا اس نے قصد کیا ہو۔ یہ حذب یحذب التہذیب باب تفعیل کا مصدر ہیں۔ تہذیب اصل میں شاخ تراشی کو کہتے ہیں، یعنی درخت سے جو زائد شاخیں ہوتی ہیں ان کو جو کاٹا جاتا ہے اس کو تہذیب کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی چیز کو مہذب بنانا، یعنی اس میں سے خش و خاشاک جو ہے وہ قطع کرنا، ہٹا دینا، یہ کلام ہو یا پھر اخلاق ہو تو یہ اخلاق کی تہذیب اور کلام کی تہذیب کہلاتی۔ مجرد میں یہ حذب یحذب حذباً سے ہیں، وہاں پر بھی صفائی اور کاٹنے کے معنی میں استعمال ہے۔ لل اکاذیب، اکاذیب یہ اکذوبتن کی جمع ہے، اکذوبہ جھوٹی چیز کو کہتے ہیں، اور یہ کذب یکذب، کذب بھی اس کا مصدر آتا ہے اور کذب بھی آتا ہے، دونوں طرح قرآن میں بھی مستعمل ہیں۔ وحل ہوا فی ذالک، تو یہاں پر حل جو یہاں پر ہیں استفہام، یہ نفی کے لیے ہیں، یعنی نہیں ہے یہ بندہ مگر اس آدمی کی جگہ پر، اس آدمی کی منزلہ، الا بمنزلہ، منزلہ یہ مصدر یہ ظرف کا صیغہ ہیں، اور نزل ینزل نزول سے ہیں، یعنی اس آدمی کی جگہ پر، رتبے پر، درجے پر۔ من انتدب یہ باب افتعال سے ہیں، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہیں۔ انتدب ینتدب انتدابا، کسی چیز کا میسر ہونا، ظاہر ہونا، اور بلاوے پر جواب دینا۔ انتدب فلانا لامر، فلاں نے جو ہے اس نے فلاں آدمی کو کسی کام کے لیے دعوت دی، بلایا، اور یہاں اس آخری معنی میں یعنی بلانے کے معنی میں مستعمل ہیں، دعوت دینے کے معنی میں ہیں۔ مجرد میں یہ ندب یندب ندبن سے ہیں، بلانا، اور اسی طرح میت پر ندبہ کرنا، دونوں معنی کے لیے آتا ہے۔ لتعلیم، تعلیم یہ مصدر ہیں، علم یعلم تعلیما، سکھانے کے معنی میں آتا ہے، علم یعلم علما، سیکھنا یا سکھانا۔ او ہدا الی صراط مستقیم، ہدا یہدی ہدایتاً، یہ اراۃ الطریق یعنی راستہ بتلانا، اور اسی طرح منزل تک پہنچانا، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الی صراط مستقیم، صراط یہ راستے کو کہتے ہیں، سروط اس کی جمع آتی ہیں۔ مستقیم یہ بابی استفعال سے ہیں، استقام یستقیم استقامتا، مستقیم یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ایسا راستہ جو سیدھا ہو، جس کو سیدھا کیا گیا ہو، مجرد میں یہ قام یقوم قیاما سے۔ علی اننی راض، یہ راض یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، رضی یرضی سے، سمع سے، رضا راضی ہونا، یعنی میں اس بات پر راضی ہوں، بیان احملہ، احملہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، حمل یحمل سے ہیں، حملا بوجھ اٹھانا۔ ہوا، ہوا یہ ہویہ یہوا، ہون اور ہوین سے ہیں، یہ اس کا معنی ہے خواہش، یعنی نفس کا خواہش کرنا، تو خواہش نفس کے بوجھ کو میں اٹھا لوں۔ وَأَخْلُصَ
یہ اخلص واحد متکلم کا صیغہ ہیں، خلص یخلص خلوصاً اور خلاصاً، اس کا معنی ہے خالص ہونا اور نجات پانا، کسی چیز سے جو ہے وہ بری الذمہ ہونا۔ لا علیہ ولا لیہ، یہ علی جو ہیں یہ بھی جا رہا ہے اور لام بھی جا رہا ہے، تو علی یہ خلاف کے لیے آتا ہے، اور لیا یہاں پر یہ لام جو ہے یہ حق میں ہونے کے لیے ہے۔ تو یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان سب تکلیف اور مشقتوں کے باوجود میں اس بات پر راضی ہوں کہ میری بے شک مدح سرائی تو نہ ہو اور میرے کمال کا اظہار نہ ہو، لیکن کم از کم مجھے جو ہے وہ معافی دی جائے اور میری تحقیر نہ کی جائے اور میری مذمت سے گریز کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بار بار سن کر ان لغات کو اور اس ترجمہ تشریح کو اچھی طرح سمجھ لیں گے، اور دوسرے سبق میں آنے سے پہلے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ ذہن نشین کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہیں، ملاقات ہوتی ہے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔